اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے عالم، بڑے مفکر، محدث، مجدد اشاع امام احمد رضا خان کو پیدا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی مہینے کہ جس سنیت کا چرچا اور ڈنکا پوری کائنات میں بجتی ہے، جس کے ذریعے ہم بریلویت کہلائے جاتے ہیں، وہ امام احمد رضا خان اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ بڑا مبارک ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو مہینہ شروع ہو گیا شوال کا، تیزی کے ساتھ سماعت کریے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو شخص رب کی رضا کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے۔ کتنے روزے؟ 6 روزے رکھے، اور اس روزے کو آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن رکھے، 2 روزے۔ اور آپ ایسے 6 روزے ڈائریکٹ روزانہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، رکھیے۔ اور لیکن پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، بہتر ہے۔ فائدہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے شوال المکرم کے مہینے میں 6 روزے رکھے، گویا ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کو روزہ میں گزار دیا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت، صرف 6 روزے رکھنے ہیں، اور ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے، اللہ اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ چھوڑ کے، یا ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، یا چھوڑ بڑھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ آج رکھ لیا، پھر 2-4 دن بعد رکھ لیں گے، یا سوموار کو رکھا پھر جمعرات کو رکھ لیں گے۔ اس طرح 6 روزے اسی مہینے میں جو شخص پورا کر لے گا، اللہ رب العزت اسے پورے سال روزہ رکھنے کے جیسا عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ میں نے قرآن کریم کی تلاوت پڑھی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار، الا خبردار، انا بے شک، قرآن ہے، قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن ہمارا حاکم ہے، قرآن کا پڑھنے والا میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن قرآن کو جب پڑھتا ہوں تو سمجھ میں بات آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا خبردار، انا بے شک۔ اچھا، اس جملے میں دیکھیے، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفسیر سے بتاتا چلوں، شارٹ میں بتاتا چلتا ہوں۔ اللہ کا یہ جملہ دیکھیے کہ اللہ کا تعریف کرنے سے پہلے، اللہ ولیوں کی شان بیان کرنے سے پہلے، اللہ رب العزت ولیوں کا مرتبہ بتانے، بڑھانے، سجانے، بلند کرنے سے پہلے، اللہ رب العزت ولیوں کی شان کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے کہتا ہے الا خبردار۔ مولا خبردار کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ہاں خبردار۔ مولا کس بات کا؟ اللہ فرماتا ہے سن، خبردار ہی نہیں، انا بے شک، پہلے تو خبردار ہو جا کہ شک مت کرنا، خبردار ہو جا، ایک دم خبردار، ایک دم خبردار۔ ولیوں کے شان میں بدتمیزی یا بد کلامی تیرے رب کو برداشت نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے الا خبردار۔ اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے انا بے شک، کیوں خبردار بھی اور بنا شک بھی کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہو گئے، جو اللہ کے دوست ہو گئے، جس نے اپنا تن، مان، دھن، جان، جائیداد، زمین، اولاد، مال سب کچھ قربان کر دیا، جو اللہ کے سچے دوست ہو جاتے ہیں اور جن کا اللہ ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے انہیں کسی چیز کا حزن و ملال نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، وہ بے خوف ہوتے ہیں، وہ بے ڈر ہوتے ہیں۔ مولا ولی ایسا ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہاں، ولی وہی ہوتا ہے جو صرف رب سے ڈرتا ہے، دنیا والوں سے نہیں ڈرا کرتا۔ اور ایک بات، اس دھرتی کا ایک بہت بڑا ولی جس کا نام، جس کو ہم یاد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتے ہیں،
یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، جسٹ 2 دن بعد حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدائش کا دن آنے والا ہے، 10 شوال المکرم۔ میں ان کے کچھ کرامت، ان کے کچھ واقعات آپ سامعین کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں نماز کے لیے۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں سنی بنایا اور صحیح العقیدہ والا بنایا، اور ہم جب کسی کی اقتداء کرتے ہیں نا، بڑی سوچ سمجھ کر کے کرتے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ ہم جب کسی کی اتباع کرتے ہیں نا تو یوں اندھ بھگتوں کی طرح اتباع نہیں کرتے، ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں تو یوں ہی اطاعت نہیں کرتے، ہم پرکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر ہم اطاعت کرتے ہیں۔ ہم نے اطاعت کی ہے، ہم نے اتباع کی ہے، ہم نے اقتداء کی ہے، کس کی؟ امام احمد رضا خان کی۔ ہاں، ہم نے امام احمد رضا خان کی اتباع کی ہے، ہم نے امام احمد رضا کے مسئلے کو مانا ہے، ان کے فتوے کو مانا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ صرف ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، ہم نے ان کو اس لیے اپنا آئیڈیل، ہم نے ان کو اس لیے اپنا رہنما، ہم نے ان کو اس لیے اپنا مجدد مانا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں خود بنا کر کے، اللہ رب العزت نے ان کو بہترین سے بہترین بنا کر کے دھرتی پہ بھیجا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ اپنی چھوٹی سی عمر میں 3 سال کے تھے، صرف 3 سال کے، انہوں نے جبہ پہن رکھا تھا اور طائف کے طواف کے لڑکیاں، عورتیں گزر رہی تھی، برہنہ چھوٹے چھوٹے کپڑے عورتیں پہن کر کے گزر رہی تھی۔ حضور اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کہ گندی عورتیں آ رہی ہیں، زانی عورتیں آ رہی ہیں۔ وہ 3 سال کا بچہ، وہ 3 سال کا بچہ، آج 3 سال کے بچے کو کیا شعور ہے، وہ حیا اور عزت کیا جانتے ہیں، لیکن وہ 3 سال کا بچہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب ایک زانی، جب ایک گنہگار، جب وہ سامنے سے گزرتی ہے، حضور اعلیٰ حضرت جبہ پہنے ہوئے تھے، جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ 3 سال کے بچے کی حیا دیکھیے کہ وہ جبہ اٹھاتے ہیں اور اپنے چہرے کو ڈھک لیتے ہیں۔ وہ لڑکیاں، وہ عورتیں کہتے ہیں میاں کمال کی بات ہے، جسے ڈھکنا چاہیے اسے دکھاتے ہو اور جسے دکھانا چاہیے اس کو ڈھکتے ہو۔ احمد رضا چھوٹا سا بچہ 3 سال کا جواب دیتا ہے، اوے سنو، حیا آنکھ پہ ہوتی ہے اور پردے آنکھ کے ہوتے ہیں، حیا آنکھوں سے آتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ امام احمد رضا خان 3 سال کا بچہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ غلطیاں تب ہوتی ہے جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، گناہ تب ہوتا ہے جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، پھر دل میں گندا خیال آتا ہے، پھر قدم لے کر کے جاتا ہے، پھر ہم گناہ کرتے ہیں۔ وہ احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جسم کو ڈھکنا سچ ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جب تمہارے پاس پردے کی بات آئے، جب تمہارے سامنے حیا کی بات آئے تو سب سے پہلے ہماری نظروں کے پردے ہونے چاہیے۔ وہ 3 سال کا بچہ ہمیں پیغام دیتا ہے، 3 سال کا بچہ، کہ وہ اپنے جبے کو اٹھاتے ہیں اور آنکھوں کو ڈھکتے ہیں اور وہ بے حیائی کو کہتے ہیں کہ سنو، پہلے آنکھوں کے پردے ہونے چاہیے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم آج بے حیائی کو پرموٹ کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر کے بے حیائی چیزوں کو دیکھنے لگے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اور آگے چلیے۔ وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی کیا کہنے۔ ایک وقت تھا کہ جب وہ راستے سے گزرنے لگے حضور اعلیٰ حضرت، تو ایک شخص نے کہہ دیا حافظ صاحب، ایک شخص نے کہہ دیا حافظ صاحب۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں حافظ نہیں ہوں، مجھے حافظ نہ کہو، میں حافظ قرآن نہیں، مجھے حافظ قرآن نہ کہو۔ اچھا، ان کو ایک خدشہ تھا، ان کو ایک خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ آج کہہ دے، کوئی کل کہہ دے، کوئی کل کہہ دے، پھر لوگ کہیں ہم کتنوں کو منع کریں گے۔
حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خود کہ اس وقت میں یہ سوچ لیا کہ لوگوں کو منع کرنے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ قرآن کریم یاد کر لیا جائے، کہ لوگ کہیں گے بھی ہو جائے گا۔ حضور اعلیٰ حضرت پہلے دن چلے قرآن پڑھنے، پہلے دن کیا کہنے اعلیٰ حضرت کی شان۔ میں نے ایسے شخص کو بھی پڑھا کہ جو 7 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے، ایسے شخص کو بھی پڑھا جو 7 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا، ایسے بھی، اور وہ ہیں۔ لیکن جب حضور اعلیٰ حضرت گزرنے لگے اس راستے سے تو ایک شخص بولا حافظ ہے، حافظ صاحب سن لیجئے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں حافظ نہیں ہوں، لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کل کو لوگ کہتے چلے تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم حافظ بن جائیں تاکہ لوگ کہیں گے بھی تو وہ بات سچی ہو جائے۔ حضور اعلیٰ حضرت پہلے دن چلے ہیں، پہلے دن چلے ہیں، پہلا دن پہلا پارہ الف لام میم پڑھتے ہیں، پہلا دن پہلا پارہ، اور ایک پارہ کو پڑھنے میں 20 منٹ 15 منٹ 25 منٹ لگ سکتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت پہلے دن پڑھنے گئے، پہلا پارہ پڑھا اور پہلا پارہ صرف ایک بار پڑھا، صرف ایک مرتبہ، اور پہلے پارے کو جیسے وہ پڑھتے ہیں اسی دن ایک پارہ کا تراویح بھی سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی یہ شان کہ وہ پہلا پارہ پڑھتے، پہلے دن الف لام میم، دوسرے دن سیقولون، تیسرے دن تلک الرسول، چوتھے دن لن تنالوا، پانچویں دن والمحسنات، چھٹے دن لا يحب اللہ الجہر، ساتویں دن وَإِذَا السَّمِعُ، آٹھویں دن وَلَوْ أَنَّنَا، نویں دن وَقَالَ الْمَلَأُ، دسویں دن وَاعْلَمُوا، گیارہویں دن يَعْتَذِرُونَ، بارہویں دن وَمَا مِن دَابَّةٍ، تیرہویں دن وَمَا أُبَرِّئُ، چودہویں دن رُبَمَا، پندرہویں دن سبحان الذي أسرى، سولہویں دن قال ألم أقل، 16ویں دن قال ألم أقل، 17ویں دن اقترب، 18ویں دن قد أفلح، 19ویں دن وقال الذين، 20ویں دن أمن خلق السماوات والأرض، 21ویں دن اتل ما أوحي إليك، 22ویں دن ومن يقنط، 23ویں دن وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، 24ویں دن فمن أظلم، 25ویں دن إليه يرد، 26ویں دن حامیم، 27ویں دن قال فما خطبكم أيها المرسلون، 28ویں دن قد سمع اللہ، 29ویں دن تبارک الذی بیدہ الملک، 30ویں دن اما یتساءلون۔ جب ان کے ٹائمنگ کو اکٹھا کیا گیا، جب وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہر روز ایک ایک پارہ کو پڑھتے ہیں، ہر روز ایک ایک پارہ قرآن سناتے ہیں، 30 دن میں 30 پارے مکمل ہو گئے، 30 پارہ انہوں نے سنا دیا۔ لیکن جب ان کی ٹائمنگ کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کے سمے کو یکجا کیا جاتا ہے، جب جتنا وقت انہوں نے پڑھنے میں لگایا، پہلے دن اتنا لگا، دوسرے دن اتنا سمے، تیسرے دن اتنا سمے، چوتھے دن اتنا سمے، پانچویں دن اتنا سمے، وہ سارے 30 دن کے سمے کو، 30 دن کے وقت کو جب اکٹھا کیا گیا، یکجا کیا گیا، ایک جگہ جمع کیا گیا، اس دن 15 منٹ، اس دن 12 منٹ، اس دن 20 منٹ، اس دن 25 منٹ، سارے ٹائمنگ کو جب اکٹھا کیا، سارے سمے کو یکجا کیا، تو پتا چلا وہ شخص جو 30 دن پارہ پڑھا اور 30 پارے یاد کر لیے، اسے وقت صرف اور صرف 7 گھنٹے لگے ہیں قرآن کو مکمل کرنے میں۔ وہ شخص جو 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بن جائے، وہ کوئی اور نہیں، وہ کوئی اور نہیں، 10 شوال 1272 ہجری کو پیدا ہونے والا، وہ کوئی اور نہیں، 14 جون 1856 عیسوی میں پیدا ہونے والا، علامہ نقی علی خان کے پیٹ سے تصرفات کی کروٹیں لینے والا، وہ کوئی اور نہیں، بریلی کی سرزمین پر، بریلی کے دھرتی پر اپنے وقت کا سب سے بڑا مجدد، اپنے وقت کا سب سے بڑا مفکر، اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم، اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، اپنے وقت کا سب سے بڑا پروفیسر، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم، اپنے وقت کا سب سے بڑا ماسٹر، اپنے وقت کا سب سے بڑا ٹیچر، اپنے وقت کا سب سے بڑا ڈاکٹر، وہ کوئی اور نہیں، ہم سنیت کی جان، آن بان شان امام احمد رضا خان ہے۔ زندہ باد
وہ 7 گھنٹے میں قرآن کو حفظ کرنے والا کوئی اور شخص نہیں جسے ہم امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ ہاں تمہارے پاس کوئی ہے حضرت تو لاؤ، ہم بھی مان لیں گے۔ ہاں وہی اعلیٰ حضرت کہ جس نے ایک ایک لمحہ، ایک ایک لہجہ، ایک ایک منٹ، اپنے وقت کا ایک ایک سیکنڈ صرف عشق رسول میں گزارا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ لوگ انتظار میں رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں احمد رضا کا وہ کون سا وقت ہے جو برباد ہوتا ہے، لوگ انتظار میں رہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ اپنے وقت کو برباد کر سکے، اتنا وقت کہاں کہ اپنے وقت کو کسی اور کام میں خراب کر سکے۔ وہ احمد رضا صرف بریلی کی پورا پٹی کا نام نہیں، احمد رضا صرف ایک عاشق رسول کا نام نہیں، احمد رضا صرف ایک محدث کا نام نہیں، احمد رضا صرف ایک مجدد کا نام نہیں، مصطفیٰ کی امانت کو احمد رضا خان کہتے ہیں، غوث اعظم کی کرامت کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ اسی لیے تو سنی کہتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ آج پوری دھرتی پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ٹنکا بجتا ہے۔ آج سنی شوق سے کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزو وقت نہیں ہے کہ ان کی شان میں اور بیان کیا جائے، بس اتنا ہی پہ مختصر کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا مجھے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں گی تمام غلطیوں سے استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ لوگ بھی ساتھ میں مل کر پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔